آپ نے فرمایا کہ پہلی امتوں کی تباہی اس لیے ہوئی تھی کہ جب ان کے اندر کوئی طاقتور جرم کرتا تو وہ اسے چھوڑ دیتے، اور جب کوئی کمزور جرم کرتا تو وہ اس کو پکڑ کے اسے سزا دیتے تھے۔ اور آپ نے فرمایا تھا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے تو میں بھی اس کا ہاتھ کاٹ دوں۔ تو جب نظام کے اندر احتساب یہاں سے شروع ہوگا تو پھر معاشرہ خود بخود درست ہو جائے گا۔ آج ایک چھوٹے سے چور کو پکڑ کے پولیس تشدد کر کے مار دیتی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ راہ چلتے لوگوں پہ گولیوں کی بوچھاڑ کر کے انہیں مار دیا جاتا ہے اور بعد میں انہیں دہشت گرد قرار دے دیا جاتا ہے۔ 14 لوگوں کو ایک وقت کے اندر گولیاں مار کے شہید کر دیا جاتا ہے اور بعد میں کوئی سنوائی نہیں، کوئی پوچھا نہیں جاتا۔ ایک گائے کسی کے کھیت کے اندر، کسی کے گھر کے اندر گھس جائے تو پورے کے پورے خاندان کو اجاڑ دیا جاتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ طاقتور لوگوں کو اربوں روپے معاف کر دیے جاتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ غریب آدمی کو اور جیل کے اندر ڈالا جاتا ہے، اور حکمرانوں کے لیے وہ جیلیں ہیں کہ جہاں ان کے کپڑوں پہ سلوٹ نہیں آتی ہے۔ کیسے معاشرے کے اندر انصاف آئے گا؟ کیسے مدینے کی ریاست بنے گی؟ آپ نے ایک گورنر سے پوچھا کہ بتاؤ تمہیں گورنر مقرر کیا جا رہا ہے، یہ بتاؤ کہ اگر کوئی ایسا شخص تمہارے پاس لایا جائے جس نے چوری کی ہو تو کیا کرو گے؟ تو اس نے کہا اسلام نے چوری کی سزا مقرر کیا، اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ تو آپ نے کہا پھر غور سے سنو، اگر مجھے پتہ چل جائے کہ تمہاری گورنری کے اندر کوئی شخص بھوکا سویا ہے، کوئی فاقہ زدہ ہے، تو میں تمہارا ہاتھ کاٹ دوں۔ آج پوری دنیا کے اندر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قانون تھے حکمرانی کے لیے، اور آپ کے جو قوانین تھے، پوری دنیا کے اندر آج ان پہ عمل ہوتا ہے سوائے مسلمان ممالک۔ ایک موقع پر مسلمانوں نے دھمکی دی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم گھروں سے باہر نکل آئے تو تمہیں چنگیز خان بھی بھول جائے گا۔ تو ہندو جواہر لال نہرو نے کہا تھا کہ تم ہمیں چنگیز خان کی مثالیں دیتے ہو، جبکہ تمہاری تاریخ کے اندر تو عمر بن خطاب جیسے لوگ تھے۔ اور یہ صرف ہمارے حکمرانوں کے لیے نہیں، یہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہے، کہ میں اور آپ بھی جب دیکھتے ہیں کہ مقابلے کے اندر حق کی بات اگر کہیں تو وہ طاقتور کے خلاف جاتی ہے تو ہم بھی نہیں بات کرتے۔ میں اور آپ جب دیکھتے ہیں کہ یہاں پر میرا صحیح بات کہنا کسی طاقتور کو ناراض کرتا ہے تو میں اور آپ حق بات نہیں کہتے ہیں۔ آج جو پنچایتیں ہوتی ہیں، ان پنچایتوں کے اندر جو فیصلے ہوتے ہیں وہ حق کے مطابق نہیں کیے جاتے، وہ دوسرے کی پاور کو دیکھ کے کیے جاتے ہیں۔ آج پنچایتوں میں جو بیٹیاں نیلام کر دی جاتی ہیں، اس کے پیچھے یہی سوچ ہے کہ طاقتور ہے تو اسے چھوڑ دو، اور کوئی غریب ہے، کوئی کمزور ہے تو اسے پکڑ لو۔ تو جب تک ہم اپنی سوچ کو درست نہیں کریں گے اور جب تک ہم اپنے عمل کی اصلاح یہاں سے نہیں کریں گے، معاشرے کے اندر کبھی اصلاح نہیں ہو سکتی، معاشرے کا بگاڑ دور نہیں ہو سکتا۔ اور قرآن کریم نے تو ایک اس سے بھی بڑی بات کہی ہے۔ قرآن کریم نے یہ کہا ہے وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، فرمایا کہ ایمان والو، حق اور سچ کی بات اپنی ذات کے خلاف بھی کرنی پڑے تو کرو، والدین کے خلاف بھی کرنی پڑے تو کرو، رشتہ داروں کے خلاف بھی کرنی پڑے تو کرو۔ حق اور عدل کی بات اتنی اہمیت رکھتی ہے۔ تو آج معاشرے کا جو بگاڑ ہے، اس بگاڑ کی ایک بڑی وجہ یہ ہے، ہم اسے اپنی ذات سے لے لیں یا اپنے حکمرانوں سے لے لیں۔ اس کے لیے ضروری ہے حق کو حق کہیں، غلط کو غلط کہیں، پھر اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کریں۔ میں اور آپ حق کہیں، ہم اللہ کی بارگاہ کے اندر سرخرو ہو جائیں۔ دنیا میں کوئی ناراض ہوگا تو وقتی ناراض ہوگا، دنیا میں کوئی ہمارے سے جھگڑا کرے گا تو وقتی طور پہ جھگڑا کرے گا، لیکن میرے اور آپ کی حق بات کہنے سے، میرے اور آپ کے سچ بات کہنے سے، حق کے ساتھ کھڑے ہونے سے، اگر کسی کو انصاف نہ بھی ملا، کم از کم آخرت میں مجھے اور آپ کو ضرور انصاف ملے گا۔